نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک. جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مسلم اتحاد. جناب صدر، اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماچین کا، وہ پاکستان میں پیدا ہوا یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، بس اپنے بھائیوں کے مابین مصالحات کرواؤ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن اپنے رب کے حکم کو ترک کرتے ہوئے آج کا مسلمان اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہے. اگر اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہو تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. افسوس صد افسوس کہ بھائی بھائی ہے لیکن مثل برادران یوسف کے. کیونکہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان ابو، کیونکہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان ابو. ہم یہ کہتے ہیں کہ تے بھی کہیں مسلمان ہو. جناب صدر، آج ہر جگہ پر مسلمانوں کو چین و سکون سے نہیں رہنے دیا جا رہا ہے. کشمیر، فلسطین، عراق اور برما میں کتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. کیوں جناب صدر، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں ایک جسم کے مانند قرار دیا تھا. کیا اگر جسم کے انگ پر درد ہو تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، تو اگر ایک مسلمان درد میں ہو تو اور کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. جناب صدر، اگر مسلمان متحد ہو گئے تو دنیا پر راج کریں گے، اور یہ سارے غیر مسلم، ہندو، یہود، عیسائی، زرتشت، یہ گائے، آگ، درخت، تاروں اور بتوں کی پوجا کرنے والے انشاءاللہ ہمارے غلام ہوں گے. اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نچوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نچوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دی گھوڑے ہم نے. والسلام.